هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لو كنت من شيء سوى بشر لكنت المذيع لليلة البدر مضت الدهور فما أتينا بمثله ولقد أتى فعجزنا عن نظرائه حمد و ثنا بزرگی بڑائی بڑائی بتائی اللہ لا شریک کے لیے بے شمار لا تعالی و سلام سید الثقلین سید البشر خیر البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت و مقدس کی. دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یوں رب کائنات کی انسانوں پر بے شمار نعمتیں اور احسانات ہیں. ان احسانات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ خالق کائنات نے انسانوں کو اس بات کی خبر پہلے سے دے دی ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اکاؤنٹ کرنا شروع کر دیں، گننا شروع کر دیں، تو پوری کائنات بھی مل کر اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو استعمال نہیں کر سکتی. خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو، شمار کرنا شروع کرو، تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. ان نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، اور ایمان کی نعمت جس وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی، وہ نعمت جو ایمان کی نعمت کا سبب بنی، وہ نعمت میرے اور آپ کے پیر مرشد آقا آقائے دو جہاں، آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و بابرکت ہے. خالق کائنات نے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنے اس احسان کو جلاتے ہوئے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ مومنوں کو ایمان کی طرف لانے کے لیے، ایمان کی طرف بلانے کے لیے، خالق کائنات کی پہچان کروانے کے لیے اور حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے اندر مبعوث کیا، نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا، رسول بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس دنیا کے اندر بھیج کر کے اور پھر بھیجنے کے بعد نبوت عطا کر کے پوری کائنات پہ خصوصاً مومن پر اللہ نے احسان کیا ہے.
نبی کائنات علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا اور پھر اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب پیغمبر کو نبوت کا تاج پہنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب کائنات خالق کائنات کو بھول چکی تھی، انسان کا دشمن بن چکا تھا، قبائل کی آپس کی لڑائیاں مہینوں سالوں نہیں سال ہا سال چلنے والی، اور چوری، زنا، شراب نوشی یہ معاشرے کا جزو لا ینفک بن چکی تھی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے تعارف کو بھول چکے تھے، اللہ کے حقوق غیروں کو دیے جا رہے تھے، اللہ کے ساتھ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں شریک بنائے جا چکے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب ہم نے اپنے اس نبی کو بھیجا تو ان كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے لوگ واضح گمراہی میں تھے، راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے، گمراہی کی اللہ اکبر گہرائیوں کے اندر ڈوب چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیج کر کے لوگوں کو ان کی گمراہیوں سے، لوگوں کی ان کی ضلالت سے اور غلط رستوں سے، باطل رستے سے ہٹا کر کے ان کو راہ حق پر لانے والا نبی بھیج کر ہم نے مومنوں پر، انسانوں پر احسان کیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کائنات علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد اب ہر انسان پر تین چیزیں لاگو۔ پہلی چیز کہ نبی کائنات علیہ السلام جب دنیا میں نبوت کا تاج پہن کر کے آ گئے، غار حرا کے اندر پہلی وحی کا آغاز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے خیرت سے سرفراز فرما کر کے انذر عشیرتک الاقربین اور وربک فکبر جیسے احکامات دے کر کے جب نبی کائنات علیہ السلام کو امت کے اندر دعوت عام کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا، اب ہر سننے والے پر لازم ہو چکا کہ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، کسی پہلے گزرنے والے نبی کو ماننے والے کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھتا رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا رہے۔ نبی پاک نے فرمایا اب اگر کوئی یہودی، کوئی عیسائی میری نبوت کا اعلان کر دیے جانے کے بعد اگر وہ میری نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ بے شک اللہ کے پیغمبر موسیٰ کو مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا کو مانتا ہے، پھر بھی وہ یہودی اور عیسائی جہنم کی آگ لائی کر رہے گا۔ پہلی چیز جو نبی کائنات علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد ہم پر لازم ہوئی وہ یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لے کر کے آئیں، آپ کو اللہ کا سچا نبی تسلیم کریں۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ کے دوسرے حصے محمد الرسول اللہ کو بھی اپنی زبان سے ادا کریں اور دل سے آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کریں۔ اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ ہم پوری کائنات سے زیادہ ہماری محبت کا محور اور مرکز نبی کائنات علیہ السلام کی ذات ہونی چاہیے۔ ایک والد کو اپنے بیٹے سے جتنی محبت ہے، ایک ماں کو اپنی اولاد سے جتنی محبت ہے، اولاد کو اپنے والدین سے جتنی محبت ہے، رشتہ داروں کو جتنی محبت اپنے رشتہ داروں سے ہے، دوستوں کو جتنی محبت اور عقیدت اپنے دوستوں کے ساتھ ہے،
یہ ساری محبتیں محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے مقابلے میں کم ہونی چاہیے. سب سے زیادہ محبت آقا نامدار میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ سے ہونی چاہیے. اگر کوئی بندہ ساری کائنات سے بڑھ کر کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرے گا، حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کو ساری کائنات سے بڑھ کر کے مجھ سے محبت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ارشاد فرمایا حضور آپ سے محبت ہے، اولاد سے زیادہ محبت ہے، والدین سے زیادہ محبت ہے، رشتہ داروں دوست احباب حلقہ احباب سے زیادہ سے محبت ہے سوائے اپنی جان کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر نہیں، کوئی استثناء نہیں، میری محبت کے مقابلے میں کوئی استثناء نہیں. ساری کائنات اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرنا، میری محبت اپنے دل کے اندر رکھنا، یہ ضروری اور فرض اور ایمان کا حصہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے حضور میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. اسی دوسری چیز کو لے کر کے میں نے آج کے اس موضوع کو آگے چلانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں تیسری چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں. تیسری چیز یہ ہے کہ صرف اور صرف زبان پر محبت کے نعرے نہیں ہونے چاہیے. حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، یہ نعرے ہونے چاہیے، لیکن صرف زبان پہ نہیں. ان نعروں کے ساتھ ساتھ ہمیں صرف حضور کی حرمت میں نہیں، حضور کی سنت میں بھی قربان ہونے کا جذبہ رکھنا چاہیے. حضور کی اطاعت کا جذبہ، حضور کی پیروی کا جذبہ، حضور کے نقش قدم پہ چلنے کا جذبہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری، اس چیز پر ایمان اور اس چیز کے ساتھ اپنے ایمان کی تصدیق بھی ضروری ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کہ ہم پر تین بڑے حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لے کر کے آئیں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں اور سب سے زیادہ محبت کریں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی پیروی کریں. حضرات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ہر مومن انسان کو ہے، اور جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ایک ایک چیز اس کی نظر میں محبوب ہوتی ہے. محبوب کا چہرہ، محبوب کے ہاتھ، محبوب کا چلنا، محبوب کا اٹھنا بیٹھنا، محبوب کی ادائیں، محبوب کا لباس، محبوب کا کھانا پینا. اللہ اکبر، جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کی ایک ایک ادا، اس کا ایک ایک جز بھی اس کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے. بلکہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے بھی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے جو محبوب کو محبوب ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. تو آج کی اس گفتگو کے اندر میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ خلقی اوصاف بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کیسا تھا، آقا کی زلفیں کیسی تھی، آقا کا لباس کیسے تھا، آقا کی چال کیسی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ کیسا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ اکبر ہاتھ کیسے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک کیسا تھا. اللہ اکبر. یہ چیزیں آج کی اس گفتگو کے اندر میری گفتگو کا محور اور مرکز ہوں گی. حضور دوستان گرامی، احباب گرامی قدر، حضور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی وجہ سے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر انسان دل میں یہ تمنا، یہ جستجو، یہ تڑپ رکھتا ہے کاش میں اس زمانے میں ہوتا جس زمانے میں حضور مدینے کی گلیوں میں چلا پھرا کرتے تھے،
میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا آپ کو آپ کے چہرے کا دیدار کرتا، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا، آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھتا، آپ کو بولتے ہوئے دیکھتا، اللہ اکبر، آپ کو اٹھتے بیٹھتے دیکھتا، آپ کے لباس کو دیکھتا، آپ کی چال کو دیکھتا، آپ کے بولنے کے انداز کو دیکھتا۔ اللہ اکبر، یہ حسرت، یہ خواہش اپنی جگہ پہ۔ اللہ تعالی ہمیں آج کے اس دور میں ہم اگرچہ ان ظاہری نظروں سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہیں کر سکتے، اللہ ہمیں خواب کے اندر بار بار حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شکل و صورت شیطان نہیں اختیار کر سکتا، ہاں دھوکہ دے سکتا ہے۔ شیطان کسی انسان کے خواب میں آ کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ، اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نام سے دھوکہ دے سکتا ہے، شکل و صورت سے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مومن انسان کے خواب میں آنا، مومن کا خواب کے اندر حضور کی زیارت کرنا، اللہ اکبر، یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ اور بہت سارے خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خواب کے اندر آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر خواب کے اندر ہمیں یہ محسوس ہو کہ آنے والی شخصیت وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے آخری باقی نبی اور رسول ہیں؟ اللہ اکبر۔ احادیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، آپ کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے، آپ کے بالوں کے انداز بیان کیے گئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں احادیث کے اندر اور آثار کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حلیہ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الباہر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر قد کو لیں تو آپ زیادہ اونچے لمبے قد والے نہیں تھے، ولا بالقصیر، اور آپ انتہائی چھوٹے قد والے نہیں تھے، بلکہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے لمبے نہیں تھے کہ دیکھنے میں برے لگے، اور اتنے چھوٹے نہیں تھے کہ دیکھنے میں اس کے قد پہ ہنسی آ جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قد کے اعتبار سے درمیانے قد کے حامل تھے۔ اور دوسرا وصف فرماتے ہیں ولا بالابیض الامحق، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ روشن تھا، آپ کا جسم مبارک سفید تھا، لیکن چونے کی طرح سفید رنگت بھی انسانوں کو اچھی نہیں لگتی، لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفید تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سفیدی کے اندر سرخی پائی جاتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سرخ تھے لیکن سرخی مائل تھے، سفید تھے لیکن سرخی مائل تھے، اکیلے سفید بھی نہیں تھے اور ہماری طرح گندمی بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بغلیں ہیں، ان بغلوں میں بالوں کے بار بار اگنے اور کٹنے کی وجہ سے بغلیں ہماری سیاہ ہو جاتی ہیں، یہ بغلوں والا حصہ ہمارا بلیک ہو جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور جب سجدہ کرتے اپنے بازو کھلے رکھتے، ہر حتی یرا بیاض ابطیہ،
ہم پیچھے سے دیکھتے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بغلوں کی سفیدی نظر آیا کرتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بغلیں مبارک بھی سفید تھی. اللہ اکبر. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کیسے تھے؟ لیس بالجعد القصد، افریقیوں کی طرح گھنگریالے ٹیڑھے نہیں تھے. ولا ثبت، اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال بالکل سیدھے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال مبارک تھے، ہوئے مبارک تھے، وہ سیدھے تھے لیکن ان کے اندر تھوڑا سا خم تھا، تھوڑا سا ٹیڑھا پن تھا. نہ افریقیوں کی طرح تھے بالکل ہی گھنگریالے کے ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو چکے ہوں، اور نہ ہی بالکل اللہ اکبر نیزے اور تیر کی طرح سیدھے، کیونکہ نہ گھنگریالے بال زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور نہ ہی بالکل سیدھے بال خوبصورت لگتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک اس طرح کے تھے کہ دیکھنے والا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کی زلفوں کو، آپ کی داڑھی کو، آپ کے چہرے پر اگنے والے بالوں کو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. اللہ اکبر. اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جو داڑھی مبارک تھی، کان کثیر اللحیہ، ایک روایت میں آتا ہے کان کثیف اللحیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو داڑھی مبارک تھی وہ گھنی تھی، پھیلی ہوئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم جب حضور پڑھ رہے ہوتے تھے، حضور کے داڑھی کے ہلنے کو ہم دیکھ رہے ہوتے تھے. اللہ اکبر. حضور سے محبت اور عشق کے دعوے کرنے والوں، حضور کا حسین چہرہ، خوبصورت چہرہ داڑھی سے مزین تھا. اللہ اکبر. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے چہرے اور آپ کے سر کے بالوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹوٹل بال جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپا کے باوجود 63 سال عمر کے ہو جانے کے باوجود زیادہ سے زیادہ 20 بال سفید تھے، اس سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. اگر کوئی آپ کو یہ خواب بیان کرے، میں نے ایک بزرگ کو خواب کے اندر دیکھا ہے انتہائی سفید دودھ کی طرح داڑھی والے اور انتہائی سفید سر کے بالوں والے، تو آپ سمجھ لینا کہ حضور نبی کائنات کو نہیں دیکھا، کسی شیطان کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جو داڑھی کے بال تھے اور سر کے بال تھے، ان میں سے جو سفید تھے، اللہ اکبر، سیاہ بالوں میں یہ سفید بال یوں نظر آتے تھے جس طرح کے سیاہ رات کے اندر آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام گھنی داڑھی والے، اور اکثر آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ لمبے بال رکھا کرتے تھے. اگر چھوٹے رکھتے تو کان نصف کان تک ہوتے، تھوڑے بڑے کرتے تو کان کی لو تک پہنچ جاتے، اور پھر اگر آپ زیادہ بڑھاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک، منہ مبارک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں آپ کے کندھوں کو چھوا کرتی تھی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اکثر معمول بالوں کو لمبے رکھنے کا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص موقعوں کے علاوہ ڈیٹ نہیں کروائی ہے، انتہائی چھوٹے بال نہیں رکھے، آپ نے اکثر بالوں کو بڑھا کر کے ہی رکھا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اہل کتاب کی طرح بالوں کو چھوڑا نہیں کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کنگھی فرمایا کرتے تھے اور تیل لگایا کرتے تھے. کانا یدہن بالزیت، بلکہ تیلوں میں سے زیتون کا تیل پسند فرمایا کرتے تھے، اور سر کے بالوں پر تیل لگا کر کے درمیان میں سے مانگ نکالا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور پھر درمیان میں سے مانگ نکالنے کے بعد اس زمانے میں خوشبو ہوتی تھی، اس میں خوشبو بھی ہوتی تھی اور اس کا وجود بھی ہوتا تھا. آپ زرد رنگ کی خوشبو لگاتے، یہاں پر جب زرد رنگ کی خوشبو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر کے درمیان میں لگاتے، کچھ بال دائیں طرف ہیں کچھ بائیں طرف ہیں، آپ کے سر پر یہ زرد رنگ کی خوشبو ایسے نظر آتی جس طرح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر سونے کی لہریں اور سونے کی تاریں پیوست کر دی گئی ہیں. اللہ اکبر. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ گول تھا، کان مستدیر الوجہ،
گول چہرے والے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک چھوٹا نہیں تھا بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک قدرے وسیع تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کیسی تھیں؟ کان اکحل العینین، صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور سرما نہ بھی لگاتے، محسوس یوں ہوتا کہ ابھی سرما لگا کر کے آئے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آنکھوں کی پتلیاں تھیں وہ لمبی تھیں، آنکھوں کی سفیدی کے اندر سرخ رنگ کے ڈورے تھے۔ اللہ اکبر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بھی دیکھنے میں پیاری لگتی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بھی اللہ اکبر دیکھنے والوں نے ایسے ہی تو یہ بات نہیں کہہ دی کہ وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے حسین چہرے کو ان آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، بلکہ آپ جیسا خوبصورت بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے آپ کے چہرے کو دیکھ کے، آپ کے جسم کو دیکھ کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کو دیکھ کے، آپ کی آنکھوں کو دیکھ کے، آپ کے رخسار کو دیکھ کے، آپ کے ہونٹوں کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نقشہ آپ سے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، مضت الدہور وما اتینا بمثلہ، شاعر کہتا ہے زمانے گزر گئے آپ جیسے نہیں آئے، وَلَقَدْ عَطَا فَعَجِزْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ، آپ جب دنیا میں آئے تو مائیں آپ جیسے بیٹے پیش کرنے سے عاجز آ گئے۔ اللہ اکبر، اور کسی شاعر نے کہا کہ لو كنت من شيء سوا بشری، اگر آپ انسان نہ ہوتے، كنت المذيع لليلة البدر، آپ اللہ اکبر آسمان پر چاند کی ضرورت نہ ہوتی، آسمان پر چاند کی جگہ آپ ساری رات کو جگمگانے والے ہوتے۔ اتنے خوبصورت چہرے والے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹھک اور مجلس کے اندر بیٹھنے کا موقع ملا، ایک نظر میری آسمان پہ چمکنے والے چاند پہ پڑتی ہے، دوسری نظر میری حضور پر نور کے چہرے پہ پڑتی ہے، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی میں زمین کے چاند کو دیکھتا ہوں، آخر کار مجھے فیصلہ کرنا پڑا، جابر زمین کا چاند آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور جب کسی صحابی سے پوچھا گیا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے، اللہ اکبر، بتانے والے نے بتایا کانا مثل السیف بل مثل القمر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کی طرح چمکنے والے، بلکہ یوں کہو کہ چاند کی طرح چمکنے والے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور کے چہرے پہ رونق ہوتی تھی، حضور مسکراتے تھے، حضور کو خوشی پہنچتی تھی، کانا یبرق اساریر وجہہ، جب انسان مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے، چہرے پہ کچھ جو بل نظر آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جو چہرے پہ پڑنے والے خوشی کی وجہ سے بل ہیں وہ چمک رہے ہوتے تھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کان اذا سر استنار وجهه مثل قطعۃ القمر، جب نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک چاند کا ٹکڑا محسوس ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنے خوبصورت چہرے والے، اللہ اکبر۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ما مسست شیئا من الحریر والدیباج مثل کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ریشم، لوگ کہتے ہیں ریشم نرم ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو چھوا تو حضور کے ہاتھ مجھے ریشم سے بھی زیادہ نرم نظر آئے۔ اللہ اکبر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نرم ہاتھوں والے لیکن گوشت سے بھرے ہوئے ہاتھ والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک بھی گوشت سے بھرے ہوئے لیکن آپ کی ایڑیوں پہ گوشت کی جو مقدار تھی وہ تھوڑی تھی۔ اللہ اکبر، بعید ما بین المنکبین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چوڑے سینے والے تھے،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر سینہ مبارک پر صرف ایک بالوں کی لڑی تھی جو سینے سے شروع ہوتی تھی اور ناف تک پہنچتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر اس بالوں کی ایک لکیر کے علاوہ بال نہیں تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر زیادہ فربا اور موٹے بھی نہیں تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ پتلے بھی نہیں تھے. اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے؟ اللہ اکبر. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور چلتے تھے تو یتکفعوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے زور سے چلتے تھے اور یوں طاقت سے تیزی کے ساتھ چلتے تھے گویا کہ اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں. پاؤں زمین پہ مار کے نہیں چلتے تھے. ہم میں سے بعض اس طرح زمین پہ پاؤں رگڑ رگڑ کے چلتے ہیں کہ 15 دنوں میں ہی جوتا ٹوٹ جاتا ہے. نبی کائنات علیہ السلام پاؤں اٹھا کے چلتے تھے اور ایسے چلتے تھے جس طرح کے گویا کوئی بندہ اوپر ڈھلوان سے نیچے کی طرف اتر رہا ہے. اللہ اکبر. اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی پشت مبارک پر ایک مہر نبوت تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر پر ایک گوشت کا چٹور کے انڈے کی طرح کا ایک گوشت کا لوتھڑا تھا. صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اوپر تل کے نشان بھی ہیں اور اس کے اوپر بال بھی اگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذہبت بی خالتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خالہ محترمہ مجھے حضور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر کے گئی. حضور میرا یہ بھانجا بیمار ہے، آپ دعا کیجئے. فمسح رأسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صاحب فرماتے ہیں حضور نے بڑی شفقت سے میرے سر پہ ہاتھ رکھا. ودعا لی بالبرکہ، میرے لیے برکت کی دعا کی. وتوضأ فشربت من فضل وضوئہ، آپ نے وضو فرمایا، میں نے جو وضو سے بچا ہوا پانی تھا اس کو پیا، میری بیماری دور ہو گئی. اور پھر میں نے حضور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر اس مہر نبوت کو دیکھا. اللہ اکبر. اور حضور لباس کیسا پہنتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لباسوں میں سے رنگوں میں سے سفید رنگ کو پسند کرتے تھے. سفید رنگ کے کپڑے کو پہنا پسند فرماتے تھے. جس دور کے اندر حضور اس دنیا میں تشریف لائے، عرب کے معاشرے کے اندر جہاں غربت تھی وہاں پہ رواج کیا تھا؟ 2 چادروں کو پہننے کا رواج تھا. ایک چادر نیچے باندھ لی جاتی تھی اور دوسری چادر اوپر اوڑھ لی جاتی تھی. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اس کے باوجود حضور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام قمیض کو پسند فرمایا کرتے تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کی سادگی کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار زیارت کرنے والے ایک شخص کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دھوتی مبارک دکھائی، انتہائی سادہ، جس کے اندر جگہ جگہ پیوند اور ٹانکے لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کائنات کا امام اور صرف ریاست مدینہ، سٹیٹ آف مدینہ نہیں بلکہ اس وقت کے تمام اسلامی اللہ اکبر علاقوں کے حکمران بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، اللہ کے چنے ہوئے بھی تھے. لیکن اللہ اکبر پہننے کے لیے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی عمدہ لباس اللہ اکبر نصیب نہیں ہوا. زیادہ سے زیادہ کوئی ایک آدھ جوڑا صاف ستھرا ہوا کرتا تھا جو آپ جمعے کے دن پہنا کرتے تھے، یا جب کوئی ملاقات کے لیے مہمان آتا تھا اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنا کرتے تھے. اور آپ کے کھانے کا کیا عادت ہے؟ اما جان فرماتی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی 2 دن مسلسل کھائی ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زیادہ گزر بسر کھجوروں پر اور پانی پر ہوا کرتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیبل پر کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھایا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر پیٹ بھر کر کبھی مسلسل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دن
पेट भरकर खाना नहीं खाया। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म से निकलने वाला पसीना, अल्लाह अकबर, सहाबा कहते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन खुशबू कस्तूरी से भी ज्यादा खुशबू वाला था। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हजरत अनस बिन मालिक खादिमे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनकी वालदा थी, वो फरमाती हैं कि हुजूर दोपहर के वक्त हमारे घर तशरीफ लाते आराम फरमाने के लिए, मैं हुजूर के नीचे चमड़े का एक टाट बिछा दिया करती थी। गर्मियों की वजह से आज हम एसियों के अंदर पंखों के नीचे रहने वाले फिर भी शिकवा और शिकायत करते हैं गर्मी का। अल्लाह अकबर, नबी कायनात अलैहिस्सलाम नीचे लेटे हुए हैं और आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से पसीना बह रहा है। इतना पसीना बहता था कि उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा शीशी के अंदर आप अलैहिस्सलाम के पसीना मुबारक को शीशी के अंदर डाल लिया करती थी। एक बार हुजूर ने देखा, ऐ उम्मे सुलैम, ये तू क्या कर रही है? फरमाने लगी, हुजूर आप अलैहिस्सलाम के पसीने मुबारक को मैं अपनी खुशबू के अंदर डाल लिया करती हूँ, मेरी खुशबू आपके पसीने की वजह से और भी ज्यादा खुशबू वाली हो जाती है। अल्लाह अकबर। तो नबी कायनात अलैहिस्सलाम क्या खाते थे? हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, काना युहिब्बुल हलवा वल असल, आप अलैहिस्सलाम मीठी चीज को और शहद को पसंद फरमाया करते थे। हलवा से मुराद वो सूजी वाला हलवा नहीं है, हलवा अरबी में मीठी चीज को कहते हैं। आप अलैहिस्सलाम मीठी चीज को पसंद फरमाते थे और शहद को पसंद फरमाते थे, इसलिए कि शहद के अंदर शिफा है और ये शहद अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन वो मीठी चीजें हमारी शुगर और चीनी से बनी हुई नहीं होती थी, जिसके अंदर बीमारियां ही बीमारियां हैं। और आप अलैहिस्सलाम काना युहिब्बुद्दुब्बा, आप कद्दू को पसंद फरमाते थे। आज हमें सब्जी पसंद नहीं है, हमें चिकन पसंद है और हमें दीगर चीजें ये रेडीमेड खाने पसंद है। काना युहिब्बुद्दुब्बा, नबी कायनात अलैहिस्सलाम कद्दू को पसंद फरमाते थे। हजरत अनस फरमाते हैं, एक बार हुजूर के साथ खाने का इत्तिफाक हुआ, हुजूर कद्दू ढूंढ ढूंढ के खा रहे हैं, मैंने सारे कद्दू हुजूर की तरफ कर दिए। और जब से मैंने हुजूर नबी कायनात अलैहिस्सलाम को देखा कि आप कद्दू को पसंद फरमा रहे हैं, कहते हैं पहले मैं कद्दू शौक से नहीं खाता था, उस वक्त से मैंने कद्दू को शौक से खाना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। हुजूर नबी कायनात अलैहिस्सलाम सर पे पगड़ी रखा करते थे और रिवायत में आता है कि हुजूर जब फतह मक्का के मौके पर मक्का शहर के अंदर दाखिल हुए, अलैहि इमामतुन सौदा, आप अलैहिस्सलाम के सर पर स्याह रंग का इमामा शरीफ था और आप अलैहिस्सलाम जो पगड़ी बांधते थे, उस पगड़ी के शमले को, उस पगड़ी के किनारे को आप कंधों के दरमियान में लिटा लिया, छोड़ दिया करते थे। जिस तरह हमारे बुजुर्ग देहातों में वो दाएं तरफ या बाएं तरफ वो उस शमले को या उस किनारे को लटका लिया करते हैं, आप अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक ये थी कि आप उसको पीछे की तरफ लटकाया करते थे। अल्लाह अकबर। और हुजूर नबी कायनात अलैहिस्सलाम अपने सहाबा से शफ़क़त से पेश आने वाले, सहाबा को देख के मुस्कराने वाले थे। हुजूर जोर से कहका लगा के नहीं हंसते थे। माँ काना रसूलुल्लाह इल्ला तबस्सुमन, आप अलैहिस्सलाम के लिए सिर्फ मुस्कराहट हुआ करती थी, आप सिर्फ मुस्कराया करते थे, ज्यादा से ज्यादा आपके सामने वाले दांत शरीफ नजर आया करते थे। अल्लाह अकबर। हजरत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मा हजबनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुन्ज़ असलमतु, जब मैंने इस्लाम कबूल किया, नबी कायनात अलैहिस्सलाम से आपसे मुलाकात के लिए मुझे पहले एडवांस अपॉइंटमेंट फिल नहीं करनी पड़ती थी, टाइम नहीं लेना पड़ता था। जब भी मैं हुजूर की मजलिस में आया कभी हुजूर नबी कायनात ने मुलाकात से मुझे मना नहीं किया, आपने मुझे मुलाकात का टाइम दिया। और जब भी हुजूर ने मुझे देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाया करती थी। आप किसी से भी मिलते थे, आप अलैहिस्सलाम मुस्कुरा करके मिलते थे। अल्लाह अकबर। हजरात, ये था एक मुख्तसर सा नक्शा
नबी कायनात अलैहिस्सलाम के चेहरे का, आप अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक का, आपके बालों का, आप अलैहिस्सलाम के बालों के स्टाइल का, आप अलैहिस्सलाम के जिस्म का और आपके लिबास का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुजूर नबी कायनात अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। और जो ये नक्शा आज हम सुन और सुना करके यहाँ से एक नक्शा जहन के अंदर लेकर के जा रहे हैं, अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर भी हमें ख्वाब के जरिए बार बार इस चेहरे, इस नक्शे वाली शख्सियत का दीदार नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला हमें जन्नत में हुजूर का साथ और पड़ोस नसीब फरमाए, ताकि हम रोजाना हुजूर की ज़ियारत करके अपनी इन आंखों को ठंडी करते रहें। जिस तरह हजरत रबिया बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, हुजूर ने पूछा, हुजूर ने फरमाया कि काब सवाल कर। हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह अकबर दुनिया की कोई कोठी बंगले का सवाल नहीं किया, मालो दौलत का सवाल नहीं किया। फरमाने लगे, हुजूर मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, अल्लाह अकबर, अस्अलुका मुराफकतक फिल जन्ना। हुजूर जिस तरह यहाँ पर आपके कदमों में रहने का मुझे मौका शर्फ नसीब हुआ है, आपकी खिदमत का मौका मिला है, मैं चाहता हूँ जन्नत में भी आपका खादिम और दरबान बन करके रहूँ, आप अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखता रहूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ काब, तो अगर तू चाहता है कि तू जन्नत के अंदर मेरा पड़ोसी बन जाए, रोजाना तुझे मेरा दीदार नसीब हो जाए, फ़अइन्नी अला नफ्सी का बेकसरत सुजूद, तो फिर नमाज़ें कसरत से पढ़ा कर, रब के हुजूर सजदे कसरत से किया कर। मेरी दुआ और तेरी इबादत तुझे जन्नत का वासी भी बना देगी और मेरा पड़ोसी भी बना देगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।